امریکی کنزرویٹو ایکٹیوسٹ اور ٹرننگ پوائنٹ USA کے بانی چارلی کرک، جو اسرائیل نواز اور غزہ مخالف بیانات کے باعث شدید تنقید کی زد میں تھے، یوٹا میں ایک پروگرام کے دوران فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ 1993 میں الینوائے میں پیدا ہونے والے چارلی کرک نے 18 سال کی عمر میں ایک تنظیم بنائی جس کا نام ٹرننگ پوائنٹ USA تھا۔ یہ تنظیم دعویٰ کرتی تھی کہ یہ نوجوانوں کو آزادی، مذہب اور فیملی ویلیوز کی تعلیم دیتی ہے۔ اس تنظیم نے بہت سے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اپنا اثر و رسوخ بنایا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بیانیہ بھی پروان چڑھا۔ اور یہ بیانیہ ہے سخت دائیں بازو کی سیاست، دوہرا معیار اور تنازع کا۔ جب دنیا فلسطین اور غزہ میں تباہی دیکھ رہی تھی، چارلی کرک کا موقف بار بار اسرائیل کے حق میں سامنے آیا۔ چارلی کرک کا کہنا تھا کہ غزہ میں عورتیں اور بچوں کی موت اسرائیل کی نہیں بلکہ حماس کی ذمہ داری ہے۔ اس سے مثال دی کہ جس طرح دوسری جنگ عظیم میں جاپان میں ہونے والی ہلاکتیں امریکہ کی نہیں بلکہ جاپان کی غلطی تھی، اسی طرح غزہ میں ہونے والی اموات کی ذمہ داری بھی حماس پر عائد ہوتی ہے۔ چارلی نے دعویٰ کیا کہ اسلام وہ تلوار ہے جسے بائیں بازو والے امریکہ کا گلا کاٹنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک اور پوسٹ میں اس نے کہا کہ غزہ سے کسی ایک بھی شخص کو امریکہ آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ چارلی کا کہنا تھا کہ اسرائیل پر غزہ کے لوگوں کو بھوکا رکھنے کا الزام درست نہیں۔ یہ بیانات کھلے عام اسلام مخالف اور نفرت انگیز سوچ کو ظاہر کرتے ہیں۔ کرک کے اس موقف نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو سخت رنجیدہ کیا۔ یہی وہ دوہرا معیار تھا، جہاں ایک طرف اس کا کہنا تھا کہ ہر انسان کو آزادی ہونی چاہیے اور دوسری طرف جب فلسطینی عوام پر بمباری ہوتی تو وہ اسرائیل کی حمایت میں کھڑا ہوتا۔ کیا آزادی صرف امریکہ اور مغرب کے لیے ہے؟ کیا مظلوم فلسطینیوں کے لیے کوئی آزادی نہیں؟ یہی سوالات چارلی کرک کے بیانیے پر بار بار اٹھائے گئے۔ 10 ستمبر 2025 اٹا ویلی یونیورسٹی میں ایک عوامی پروگرام پروو می رانگ کے نام سے سوال اور جواب کے سیشن کے دوران گردن میں گولی لگنے سے چارلی کرک جاں بحق ہو گیا۔ اس کی موت نے امریکہ میں ہلچل مچا دی۔ کچھ نے اسے آزادی اظہار پر حملہ کہا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اس نفرت کی سیاست کا نتیجہ ہے جسے خود چارلی کرک نے فروغ دیا تھا۔ غزہ کے مظلوموں پر تنقید کرنے والی ایک آواز بند ہو گئی، لیکن غزہ کی جدوجہد ابھی باقی ہے۔ اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والے بچے، تباہ شدہ گھروں کے مکین اور بے گھر خاندان، ان کی کہانی آج بھی دنیا کو پکار رہی ہے۔